بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، سب سے زیادہ طاقتور وظیفہ، آج ایک اہم کامیاب ترین پاورفل وظیفہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اللہ دعائیں کس وقت قبول فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی 2 وقتوں میں دعائیں قبول کرتے ہیں، ایک فرض نمازوں کے بعد، ایک تہجد کی ہوتے ہوئے۔ لوگ پریشان ہیں، ہر آدمی وظیفہ پوچھتا ہے۔ بھائیوں سے بڑا وظیفہ آدھی رات کو اندھیرے میں اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر لمبی نماز پڑھ کے رو رو کے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ قسمتیں تک پلٹ دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، قسمتیں پلٹ دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا تھے۔ ان کی والدہ کو خواہش تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے، اور وہ روزانہ اٹھ کے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے۔ ایک رات کو دعا کر کے سوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بی بی رو نہیں کہ تو صبح کو اٹھے گی تیرا بیٹا دیکھ رہا ہوگا۔ صبح کو اٹھے تو بیٹا دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے رات کی دعائیں۔ رات کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے، کبھی تہجد نہ چھوڑیں۔ ہر گناہ پر توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا اور اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرنا، استغفار کی کثرت پڑھنا، اچھی طرح صحبت اور نیک ماحول کے صحبت، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ برے ماحول سے اجتناب، ایسے ماحول اور لوگوں سے بچنا جو گناہوں کے طرف راغب کریں۔ اللہ کی محبت، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اعمال میں اخلاص پیدا کرنا، یعنی صرف اللہ کے لیے عمل کرنا۔ تہجد کی نماز، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب لے جاتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ دنیا کی محبت سے دوری، دنیاوی مال و دولت کی محبت سے بچنا، دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہونا اور آخرت کو ترجیح دینا، ایسا عمل سکھانا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ صبر اور شکر، مشکلات میں صبر، مصیبت اور مشکلات میں صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید رکھنا۔ نعمتوں پر شکر، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ مختلف اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان اذکار کو کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی کثرت سے تلاوت کرنا، موت اور آخرت کی یاد دہانی، موت کو یاد رکھنا، موت اور آخرت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنا، کبھی کبھار قبرستان جانا تاکہ موت کی یاد تازہ رہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل، قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا، احادیث کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث پر عمل کرنا، عمومی اخلاقیات، ایمانداری، ہر معاملے میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا، عدل و انصاف پر قائم رہنا، چاہے خود پر ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کی اہمیت، قبولیت کی دعائیں، مختلف اوقات میں قبولیت کی دعائیں۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ بس دن میں 70 مرتبہ، بعض روایات میں آتا ہے اور بعض میں روایتوں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اول تو کوئی گناہ سرزد کوئی نہیں ہو سکتا،
معصوم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی وہ بھی کوئی بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا، لیکن استغفار فرما رہے ہیں، زبان استغفار سے تر ہے، اسی لیے کہ اللہ جل جلالہ کے جاہ و جلال کا جو مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان نظر نہیں آ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظمت شان کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ یقین ہو، اور بعد میں دعائیں کریں، اے دعاؤں کو سننے والے، اے عافیتیں دینے والے، اے آسانیاں پیدا کرنے والے، اے بہت زیادہ نعمتیں بخشنے والے، اے کثرت سے عطا فرمانے والے، میری دعائیں سن لے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، میرے لیے مشکل سہل فرما دیجیے، میرے معاملات آپ کے سپرد ہیں، آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں، کن کے فیصلے فرما دیجیے، اے وہ جو یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ سارے مخلوق کا رب ہے، پالنے والا ہے، سارے بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اے دعاؤں کو سننے والے اللہ کن فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے۔